السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفع الیدین کے تعلق سے قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل نے کہا صلیت خلف بن نعمان، میں نے نماز پڑھی ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع۔ ابو نعمان محمد بن فضل نے رفع الیدین کیا نماز کے شروع میں اور رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر۔ میں نے ان سے اس رفع الیدین کے متعلق پوچھا تو ابو نعمان نے کہا صلیت خلف حماد بن زید، میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی شروع نماز کے اندر رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے کیا اور رکوع سے اٹھ کر کیا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا صلیت خلف ایوب، میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز کے شروع میں اور رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھا کر۔ میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا رأیت عطاء بن ابی رباح، میں نے عطاء بن ابی رباح کو دیکھا کہ اس نے رفع الیدین کیا نماز کے شروع میں اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا۔ تو اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا، یعنی عطاء بن ابی رباح نے کہا صلیت خلف عبداللہ بن زبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کیا، رکوع جاتے بھی کیا۔ تو کہا کہ میں نے ان سے پوچھا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا صلیت خلف ابی بکر الصدیق، میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر نے رفع الیدین کیا نماز کے شروع میں، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر۔ وقال ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے نماز کے شروع میں اور جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ رواتہ ثقات، اس روایت کے راوی ثقہ ہیں، السنن الکبریٰ للبیہقی 2519۔ تو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، خود نبی علیہ السلام کا یہ حکم تھا ابو بکر کے لیے کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری۔ اور نبی علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھائی تو ابو بکر نبی علیہ السلام کی دائیں طرف اور پیچھے مقتدی صحابہ پیچھے کی طرف۔ نبی علیہ السلام کی اقتداء ابو بکر کر رہے ہیں اور ابو بکر کی اقتداء صحابہ کر رہے ہیں، تو ابو بکر راوی ہیں رفع الیدین کی روایت کے۔ بتائیے یہ آخری نماز تھی یا نہیں تھی؟ اس سے کے علاوہ جو پہلے جواب دیا وہ سمجھنے والے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو جو بھی صحیح صریح روایت ملے گی رفع الیدین کرنے پر ملے گی، اور رفع الیدین نہ کرنے کی روایت نہ صحیح ہے نہ صریح ہے، نہ سندن ٹھیک ہے نہ کلیئر ہے۔ تو اس لیے محترم بھائی، جس چیز کا کرنا ثابت ہے اور نہ کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو پیارے بھائی کیا معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ کیا گیا۔ اب میں ان مقلدوں کو یہ سوال دیتا ہوں کہ کس حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ مردے کو کھڑے ہو کر دفن مت کرو؟ تو کیا جواب ہوگا کہ مردے کو ہمیشہ لٹا کر دفن کیا گیا ہے؟ کھڑے ہو کر مردے کو دفن کرنا کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو جب موجود نہیں ہے تو موجود کیا ہے؟ موجود یہی ہے کہ مردے کو سیدھا طرح لمبا لٹا کر قبر میں دفن کرو۔ خود ساختہ گھڑنتو سوال دے دیتے ہیں اور وہ جاہلوں کی کھوپڑی میں بعض دفعہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر سمجھنا ہے تو سمجھیے کہ یہی ہے کہ پیغمبر نے رفع الیدین کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی کہہ کر اپنے جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ باقی کیسے ہے کیوں ہے وہ پہلے اس کا جواب پڑا ہے۔